بھائی یہ جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہے، کئی دفعہ ہم وربلائز کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس میں یقین بھی نہیں رکھتے. مطلب ہم کہہ رہے ہیں جی نہیں میں تو آپ کے پاؤں کی خاک ہوں، حقیر ہوں، میں مجھ میں کیا ہے جی. یہ اصل میں اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر جو ہی آپ اگر سپوز آپ ان کو پلٹ کے یہ کہیں کہ ہاں جی یہ تو سچ ہے، آپ واقعی ویسے آپ میں کوئی خاص گن تو ہے نہیں، آپ میں اتنی کوئی بات ہے نہیں، تو وہ فوراً اوفینڈ ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ پھڑک کے گر جائے گا، کیونکہ ایسا رواج نہیں ہوتا. ہم اسے کہتے ہیں نہیں آپ تو بڑے صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور یہی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ اپنی جھوٹ موٹ کی عاجزی اور انکساری میں لے جائیں اور آپ پھر ان کی تعریف کریں. اور یہ جو پہلو ہے عاجزی اور انکساری کا، یہ صحیح سوچ نہیں ہے. دیکھیں عاجزی کے بارے میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کہ عاجزی اللہ کے سامنے ہوتی ہے، عاجزی کسی اور کے سامنے نہیں ہوتی. عاجزی کا تعلق براہ راست ہمارے رب سے ہے کہ جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عاجز پائیں، عاجز صرف اس کے سامنے. اور انکساری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑے حساس طریقے سے ایگزیکٹلی ناپ تول کے بات کرنا، یعنی جو ہم ہیں اس کو بڑھا چڑھا کے نہیں، صحیح پیمانوں پہ ناپ تول کے اپنی سینس کے مطابق دوسروں کو بتائیں کہ آپ کیا ہے. مگر کسر لگانا جو ہے، کسر انکساری کسر لگانا ہے نا، کسر نفسی، یعنی ہم کمی کر رہے ہیں، جب کمی کر رہے ہیں ہم زیادتی کریں یا ہم کمی کریں تو ہم ڈیویٹ کر رہے ہیں. ہمیں ایگزیکٹلی اس ٹریک پہ رہنا چاہیے، ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے. اگر ہمیں پتا ہی نہ ہو اپنی صلاحیتوں کا تو پھر کوئی بھی آ کے ہمیں ہماری صلاحیتیں کم یا زیادہ کر کے بتا سکتا ہے اور ہم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے، ہمارے اندر دل کا جو آئینہ ہے اس کے اندر جھانک کے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں. ڈاکٹر صداقت علی میرے ہمراہ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی گول سیٹنگ کے حوالے سے، اور آپ بتا رہے تھے کہ جزیات کیا ہیں گول سیٹنگ کی. دیکھیں، جو ایک تو میں نے بتایا کہ دنیا میں صرف 4% لوگ باقاعدہ گول سیٹنگ کرتے ہیں، باقی لوگ تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ جیتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں تو تمنائیں اور آرزویں بھی نظر نہیں آتی. وہ زندگی کے دن پورے کر رہے ہوتے ہیں، دن گن رہے ہوتے ہیں، جبکہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی جو مقصد ہے وہ تو اسے تلاش کر ہی لینا چاہیے، کیونکہ اسی سے زندگی کا سفر ایک دلچسپ سفر کی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو جو گولز ہیں جو لوگ کرتے ہیں سیٹ، وہی دنیا میں سیٹ نظر آتے ہیں. جو گول سیٹ نہیں کرتے وہ تو مجھے اپ سیٹ نظر آتے ہیں. جو گول سیٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی بھی لیتے ہیں، وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو وہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. جو رسپانسبلٹی لیتے ہیں دے آر ایبل ٹو میک اے رسپانس. جو نشانہ باندھتے ہیں وہ ان میں سے بہت سے لوگ نشانہ پھر لگا بھی لیتے ہیں. جو نشانہ ہی نہیں باندھتے تو اس کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نشانہ ان کا لگے گا. رائٹ. ایک تو اسٹوڈینٹس جو ہیں انہوں نے جو گول سیٹ کیے ہوتے ہیں اور اس میں خاصی کامیابی بھی وہ حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ وہ ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں. عموماً لوگ شادی کا بھی گول سیٹ کرتے ہیں، اور دیکھیے زیادہ تر لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے، وہ کنوارے نہیں رہ جاتے. جی. اور انسان جو ہے بنیادی طور پر انسان کا وجود جو ہے، جو کسی بھی انسان کا وجود اس دنیا میں ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ونر ہے. اگر وہ ونر نہ ہوتا، یعنی جیتنے والا نہ ہوتا، تو اس دنیا میں اس کی آمد ہی نہ ہوتی. کسی انسان کی دنیا میں جو آمد ہے، کسی انسان کا جو ظہور ہے اس دنیا میں، وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ونر ہے. بنیادی طور پر دنیا میں آنے کا جو اس کا ایک واقعہ ہے، یہ ایک کامیابی کی علامت ہے کہ وہ ہی میڈ اٹ اپ ٹو دس ورلڈ. تو یہ جو پہلی کامیابی اس کو ملتی ہے اللہ کے فضل سے، اس کو بنیاد بنا کے وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے، گول سیٹنگ کر سکتا ہے. اور یہ جو گول سیٹنگ ہوتی ہے یہ ہر چیز کے بارے میں نہیں کی جاتی، یہ کیئرفلی کی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں فائدہ مند ہیں، منافع بخش چیزیں، آپ ان کے اندر گول سیٹنگ کرتے ہیں. جو چیزیں منافع بخش نہیں ہیں، جن کا کوئی منافع نہیں ملتا، جن کا کوئی فائدہ نہیں ملتا،
उन चीजों की तरफ तवज्जो देने की बजाय हमें उन चीजों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जिनका मुनाफा सामने आता है। एक 80-20 रूल है जो ये कहता है कि हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं। कौन सा रूल है? 80-20 रूल, इसे प्रेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये बहुत पुराना रूल है जो कि हमारी रहनुमाई के लिए होता है कि हम जो काम भी करते हैं जी इस दुनिया में, उन कामों में से हमारे जो 80% नताइज हैं जो हमें मिलते हैं वो 20% कामों से मिलते हैं, और बकाया 20% नताइज वो उन 80% कामों से मिलते हैं जो हम करते रहते हैं। तो गोल सेटिंग करते वक्त ये गौर करना चाहिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं ये किस जुमरे में है। क्या ये उन 80% कामों में आएगा जिनसे मुझे सिर्फ 20% नताइज मिल रहे हैं जिंदगी में, या जो मेरी जिंदगी में 80% नताइज हैं जो कि 20% कामों से मिलते हैं, ये उनमें से है गोल। तो साकिब भाई, हमारी नजर किसकी तरफ होनी चाहिए, अपने 20% कामों की तरफ या 80% कामों की तरफ? हमारी नजर होनी चाहिए उन 20% कामों की तरफ जिनसे हमारी जिंदगी में 80% ज्यादा नताइज आ रहे हो, ज्यादा अच्छे नताइज आ रहे हो। तो ये एक तरह से एफिशिएंसी का प्रिंसिपल हो गया कि कम चीजों पे काम करके ज्यादा नताइज। जी, यानी हम अगर गौर करें, किसी भी दिन हम गौर करें और अपनी जिंदगी में आने वाले अच्छे खूबसूरत मस्बत नताइज की तरफ अगर हम तवज्जो दें तो हमें पता चलेगा कि जो 80% मस्बत नताइज हमारी जिंदगी में आ रहे हैं वो महज 20% काम हैं जिनकी वजह से आ रहे हैं, और ज्यादातर काम जो है वो उनसे कोई बहुत बड़े नताइज नहीं निकल रहे। एक सेकंड, मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूं कि क्या मैं यही भी सोच सकता हूं कि हमारी जिंदगी में जो बुरे नताइज आ रहे हैं वो हमारे 20% कामों की वजह से 80% बुरे नताइज आ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है। यानी जो पुअर या कमतर जो नताइज निकल रहे हैं जी, उनके लिए एनर्जी हम ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं, और जिनसे अच्छे नताइज निकल रहे होते हैं उनकी तरफ हम कम एनर्जी सर्व कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए अपनी तवानाई और दानाई दोनों का रुख उन कामों की तरफ करें जिनसे अच्छे नताइज निकलते हैं, यानी नताइज को मद्देनजर रखते हुए हम किसी काम में हाथ डालें।